الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وغادینا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته ولأمته لا يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس دنیا کے اندر 70 سے زیادہ امتیں بھیجی ہے۔ امت کا خطاب تو اصل میں ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے افضلیت، اشرفیت، مقام اور اسی طریقے سے ہر اعتبار سے دیگر اقوام سابقہ سے زیادہ ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ نعمتوں کا تذکرہ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہم کو اس کی شکر گزاری کی توفیق مل سکے۔ جب تک آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری نعمت ہے میرے پاس، تب تک اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس امت کو جو اللہ نے روحانیت سے مالا مال کیا اور جو نعمتوں سے مالا مال کیا دنیا و آخرت کی، وہ ہم سے پہلے جو امتیں آئی، جو نبیوں کی قومیں آئی، ان کو وہ نعمتوں سے اللہ نے مالا مال نہیں کیا۔ کیا نعمتیں ہیں؟ سب سے بڑی ہم کو اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، دنیا تو چھوڑو، ہم جس کو نعمتیں کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تقدس نے وہ جو خیر کثیر ہم کو عطا فرمایا، جتنے بھی اعمال ہم کو دیکھتے ہیں، مواقع اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں مواقع عطا فرمائے، رمضان المبارک کے روزے، اس میں شب قدر کا مل جانا، یہ روحانیت کو مالا مال کرنا ہے۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے، پھر ایام حج کی شروعات اور ایام حج میں جانا، اور وہاں جانے کے بعد اللہ نے بیت اللہ جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی، یہ دیگر قوموں کو نہیں ملی تھی۔ مطلب کیا تھا؟ دیگر نبیوں نے اس کا عمرہ کیا مگر ان کے لیے قبلہ نہیں تھا۔ یہ بیت اللہ ہمارے لیے قبلہ بنا، جو بقائے عالم کی بنیاد ہے۔ ابتدائی عالم بھی یہاں سے ہے، مرکز عالم، وسط عالم بھی یہی، مرکز عالم بھی یہی، بقائے عالم بھی یہی، اور اللہ نے یہ قبلہ بنایا رسول اللہ کی برکت سے ہمارے آپ کے لیے۔ اندازہ لگاؤ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روحانی اعتبار سے مالا مال کر دیا۔ ہم جس بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور جس پتھر کو ہم بوسہ دیتے ہیں، اس پتھر کو رسول اللہ نے بھی بوسہ دیا۔ یہ امت حاجی جب بوسہ دیتا تو یہ تصور نہیں کرتا ہوں گا، اور کرتے بھی ہوں گے، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو یہ تصور کرتے کہ اس کو میرے نبی نے بوسہ دیا، میرے نبی کے یہاں کیا کہیں گے اسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک یہاں لگے ہوئے ہیں اور میں وہاں دے رہا ہوں، جبکہ میرے سامنے میرے نبی موجود نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا دائنا ہاتھ حجر اسود ہے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا گویا خدا کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہوا، جو اس امت کو اللہ نے نوازا۔ کس اعتبار سے اس کو روحانیت سے معلوم، حالانکہ عمر کم ہے ہماری، ہمارا زمانہ آخر کا زمانہ، بیت اللہ کا مل جانا، کتنی نعمتوں کا مل جانا، خیر کثیر کا مل جانا۔ اس وجہ سے جو سورت ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کیا ہے کوثر؟ بحر محیط جو ہے ایک بہت بڑی کتاب ہے، لغت کی کتاب ہے، اس میں 26 معنی لکھے، اس میں 26 معنی کوثر، یعنی خیر کثیر ہم کو ہر اعتبار سے ملی، ہر اعتبار سے خیر کثیر ملی، خانہ کعبہ کے اعتبار سے، نبی کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، آخری امت ہونے کے اعتبار سے۔ ہم ذرا غور کرنا، ان تمام آج تک ہم نے بیانات بھی سنتے آئے، بیت اللہ کے بارے میں بھی سنا ہے ہم نے کہ یہ ہمارے لیے قبلہ بنایا گیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ بھی بابرکت مسجد ہے اور قابل احترام ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، مگر اس کی بنیاد چونکہ آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، شروعات یہیں سے ہوئی تھی دنیا کی،
اور اختتام بھی یہیں سے ہوگا جب بیت اللہ کی توہین شروع ہو جائے گی، دنیا ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم جب جاتے ہیں حاجی، خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، گویا اپنے بنائے آدم کو دیکھ لیا، آدم علیہ السلام کی بناوٹ، ابراہیم کی، مقام ابراہیم پر جانا، ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام سے تبرک حاصل کرنا۔ پھر یہ حجر اسود کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر وہ ملتزم کے اندر رسول اللہ چمٹے، اور یہی حجر اسود کو دیکھو نا جی، سرکار نے بوسہ دیا تو دیا، اس میں ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، حضرت علی نے، صحابہ کرام نے، کروڑوں اہل اللہ نے بوسہ دیا، اس پہ یہ حاجی بوسہ دیتا ہے۔ اور بوسہ ہی نہیں دیتا بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت دن گواہی بھی دے گا، یہ حجر اسود گواہی دے گا اس کے تعلق سے، اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہو، اس کے اندر ایک طاقت ہے، گناہوں کو کھینچ لیتا۔ حجر ابیض تھا اصل میں، ابیض کے معنی سفید، حجر کے معنی ہوتے پتھر، حجر ابیض سب پتھر آیا تھا سفید آسمان سے، جنت سے آیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، مگر اللہ نے اس میں ایک تاثیر پیدا کی کہ گناہوں کو چوستا ہے، اور رسول اللہ کی برکت سے اس میں اور مقام پیدا ہو گیا، اور سرکار نے بوسہ لینا کیا تھا کہ اس کی عزت بڑھ گئی، اور اس کو بوسہ دینے والے آج تک کروڑوں اہل اللہ ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ غوث پاک نے بوسہ دیا، خواجہ اجمیری نے بوسہ دیا، بڑے بڑے اللہ، اور یہاں ایک آدمی، اس امت کا عام آدمی بھی اس کو جا کر بوسہ دیتا ہے۔ یہ روحانیت سے مالا مال کرنے والی بات ہے۔ کہاں ہم اور کہاں سرکار کے ساتھ، کہاں ہم اور کہاں صحابہ، کہاں ہم اور کہاں اہل اللہ، مگر اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محروم نہیں کیا۔ حتیم کا ایک حصہ ہے، اس میں نماز پڑھنے والا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والے کے برابر ہے، اندر نماز پڑھنے والے کے برابر حتیم کا حصہ ہے۔ یہ بیت اللہ ہمارے لیے کتنا خیر کثیر بنا، اور اس کو دیکھنے والوں پر کتنی رحمتیں برستی، طواف کرنے والوں پہ کتنی رحمتیں برستی۔ خالی دیکھنا عبادت ہے اس، بلکہ علماء نے لکھا کہ جو آدمی خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اور پل چھپکنے سے پہلے جو مانگ لیتا ہے اللہ اس کو نواز دیتے۔ اتنے مواقع ہیں اس امت کو روحانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سیاسی، معاشی، ہر اعتبار سے، مطلب یوں سمجھو تمام نعمتوں کے حاصل کرنے کے اعتبار سے ہم کو اور آپ کو رسول اللہ کی برکت سے یہ سب ملے۔ بلکہ یوں سمجھو دنیا سے فائدہ اٹھانا تو ہم کو معلوم ہے، آسمان سے کیسے فائدہ اٹھانا، اللہ نے اس امت میں لوگ پیدا کرے جو بتا رہے، ستاروں سے کیسے فائدہ اٹھانا، چاند کی کیسا سورج نکلے گا، چاند کیسے نکلے گا، بادلیں کب برسیں گی، پانی کب برسیں گی۔ اس امت میں سائنٹسٹ ایسے لوگ پیدا کیا جو اس امت کو دنیائی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے مالا مال کر دیا۔ اس سے پہلے کہیں سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ سب سائنٹسٹ اسلام کی دین ہے، رسول اللہ کی برکت ہے، اور اس امت کے لیے نعمتوں کو اللہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہر اینگل سے نعمتیں۔ اس امت نے چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، سیاروں سے، بادلوں سے، آسمانوں سے، زمینوں سے، اور کائنات کے پہاڑوں سے، پہاڑوں کے اندر رہنے والی معدنیت سے، اور سمندر کے اندر رہنے والی چیزوں سے فائدہ اٹھایا، اٹھاتے رہی، اور قیامت تک اللہ نے اس امت کو کھول رکھا ہے۔ قیامت تک تم اس میں دیکھتے رہو، اور ایک ایسی کتاب دیا جس میں سارے اشارے موجود ہیں کہ سمندر میں کیا نعمت ہے اور کیسے حاصل کرو گے، آسمان میں کیا نعمت ہے سو کیسے حاصل کرو گے، دریاؤں میں کیا نعمت ہے سو کیسے حاصل کرو گے، پہاڑوں کے کوہ میں کیا رکھا ہوا سو کیسے حاصل کرو گے۔ یہ قرآن کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے بتایا۔ اس امت کو جہاں روحانی اعتبار سے مالا مال کر دیا، دنیا اعتبار سے مالا مال کر دیا۔ جتنا دنیا آج ہمارے پاس ہے اتنا دنیا کا عقل ہم سے پہلے کسی لوگوں کے پاس نہیں تھے، سوائے نیک لوگوں کو چھوڑ کر، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ۔ ہم سمجھے اس قرآن کریم نے حقیقت و بیان کر دیا۔ ایک سائنسداں ہے، 45 سال سمندر میں سفر کرا، 45 سال۔ اس نے کہا کہ 45 سال کے بعد ایک مجھے تجربہ ملا تھا، مگر ایک دن مجھے کسی نے، میرے دوست نے قرآن ہاتھ میں تھما دیا انگلش میں نے ایک آیت پڑھا کہ ہم نے سمندر میں ایسی موجیں بنائی کہ نیک گناہ گار آدمی جب ہوتا ہے تو اس کی مثال اللہ بیان کر رہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ سائنٹسٹ نے کہا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، سمندر کی تہہ کے اندر دو حالت رہتی سمندر کی، سمندر سکون سے چلتا ہے، کبھی لہر چلتی ہے، اور اوپر سے جب بادل آ جاتا ہے تو اس لہرے میں 10 فٹ نیچے جانے کے بعد ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ سائنٹسٹ کا کہنا 45 سال کی محنت کے بعد مجھے یہ ملا کہ ایسا سمندر میں ہوتا ہے، جبکہ میری پوری زندگی سمندری سفر میں گزری، مگر قرآن کریم میں نے اٹھایا اور 18 پارے کی اس آیت کو پڑھا تو میں حیرت میں رہ گا کہ میں نے پوچھا تمہارے نبی نے سمندر کا سفر کیا ہے کیا کبھی جو ان حقیقتوں کو بیان کر رہے ہیں؟
لوگوں نے کہا میرے نبی نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. کہاں تمہارے نبی پہ جو قرآن اترا وہ تو یہ کہہ رہا ہے جو 45 سال کے تجربات مجھے ملا. سائنٹسٹوں نے اپنی پوری زندگی کے تقریباً 2 صدیاں ڈالنے کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا. قرآن نے پہلے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہمارا قرآن جہاں دنیا کا نفع سکھاتا ہے وہاں آخرت کائنات روحانی اعتبار سے مالا مال کرتا ہے. اور اندازہ لگاؤ یہ تو رہا دنیا سے فائدہ اٹھانا, اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا رسول اللہ نے سکھایا. ذات خدا جس کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کی بات تو رسول اللہ نے بتائی, قرآن نے بتائی, امت فائدہ اٹھا رہی ہے, مگر ان تمام کا مالک اس سے کیسا فائدہ اٹھانا رسول اللہ نے بتایا. کس انداز سے دعا مانگنا, کب دعا مانگنا, کہاں دعا مانگنا, دعا میں کیسی حالت ہونا, کیا حالت ہونا, یہ سارے رسول اللہ نے ایسے بہترین رازوں کو فاش کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے اس میں آدموں کو بیان کر دیا کہ اللہ کیا ہے. اس وجہ سے اہل اللہ کے کیا کرتے تھے, پہاڑوں کے اندر رہنے والے, اس کے اندر جنگلات میں رہنے والے, ساری دنیا آج ان کو اپنا سرتاج ماننے کو تیار ہو گئی. یہ کس سے ملا؟ اللہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, اور اللہ سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا, شارٹ راستے بتایا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی, کبھی آپ نے استخارہ کی نماز بتایا. استخارہ امت نے بھول گیا. یہ سارے مسئلوں کے حل استخارے میں, بڑے بڑے مسائل کا استخاروں میں ہم استخارہ کرتے. صحابہ نے یوں فرمایا سرکار ہم کو استخارے کی دعا ایسا سکھاتے تھے جیسے التحیات سکھاتے تھے. ہم اس سے مشورہ, اس سے مشورہ, اس سے مشورہ, اس سے مشورہ, مگر مشورہ نہیں کریں گے تو اللہ سے مشورہ نہیں کریں گے. اللہ سے مشورہ میں شارٹ راستے ملتے. اور امت کے رسول اللہ نے, سرکار نے تو کیا, صحابہ کو بتایا, اپنی امت کو بتایا. کچھ دعائیں آپ نے مانگی, کچھ طریقے آپ نے بتائے. قرآن کریم نے کچھ طریقے بتایا اللہ سے فائدہ اٹھانا. تو یہ امت ہر اعتبار سے مالا مال ہے, روحانی اعتبار سے ایسی معلومات. اس کے بعد جو روحانیت ہے کہ نہیں, امت سابقہ کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو 200 سال کی محنت کے بعد وہ مقام حاصل نہیں کرے. اس امت میں 5 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں صرف اللہ کی ضرب لگانے والا روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا. فرشتے رشک کرنے لگے ان کی زندگی پہ, یہ آدمی کہ ان کے سجدوں پر رشک, فرشتے اتر کے مبارکباد دینے لگے اس امت کے لیے. باقی کسی امت کے بارے میں نہیں ملتا کہ شب قدر کی رات میں فرشتے اتر کے تمہارے کو دعائیں کرتے ہیں, تم سے مصافحہ کرتے ہیں, تم سے ملتے ہیں, تمہارے دعاؤں کو آمین کہتے ہیں, تمہارا استقبال کرتے ہیں. اس امت کے لیے نوازا گیا, کسی اور کے لیے نہیں نوازا گیا. کس اعتبار سے ہم کو مال, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مال نہیں. جو آج زمین کو اللہ نے ساری معدنیت سے بھر دیا, اس سے پہلے کبھی سونا نہیں نکلا اتنا جتنا آج نکل رہا. پیٹرول کبھی تصور میں نہیں لا سکتے تھے. قرآن نے کہا ایک جملہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے لوہا تمہارے لیے اتارا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اتنا جملہ ہے قرآن کا, اس میں منافع ہی منافع. بتاؤ آج وہی ملک کو اسٹرانگ مانا جاتا ہے جس کے پاس اسٹیل کے اوپر محنت کی گئی, لوہے پر محنت کی گئی. جس کے پاس ایٹم بم ہے, ایٹم بم بنتے کیسے؟ یہ لوہا کا کار اس کے اندر زیادہ ہے, اس کو سب سے پاورفل ملک مانا جاتا ہے. اور قرآن نے پہلے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے نفع اس میں رکھ دیا, اشارے دے دیا. لوہے کے کاروبار کرنے والے کو پوچھو, کبھی نقصان میں نہیں رہتے. جھوٹ بولتے وہ اپنی بات الگ جگہ رکھ دو, حالات خراب ہے تمہیں پتہ نہیں ایسا بولتے. مگر جب قرآن کہہ رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوہے کے کاروبار کرنے والے پیچھے ناکام رہیں گے. یہ الگ بات ہے, اگر وہ بےمانی اس میں کریں گے تو برکتیں کھینچ لی جائے گی. مگر سچائی کے ساتھ لوہے کے کاروبار والوں کو پوچھو کہاں تک پہنچے. اس امت نے دینی, سماجی, سیاسی اعتبار سے اس امت نے کیسا بتایا معلوم ہے؟ اس امت کو قرآن نے کیا بتایا, سیاست کیسی ہے, معاشرت کیسی ہے, معیشت کیسی کرنا, ہر اعتبار سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تجارت کی منڈی میں اجمی لوگ آگے دکانداری چڑھ رہی, صحابہ جہاد سے واپس آئے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے کہا تمہاری دکانیں کہاں ہیں؟ کہا ہم تو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں تھے, غنیمت کا مال ملا ہم وہ کھا رہے. حضرت عمر نے کہا وائے ناکامی, ہائے ہائے ہائے, تمہاری یہی حالت رہیں گی تو ساری دنیا کی منڈیوں پر اجمی یہودی اور اسرائیل قابض ہو جائے گا, اور ان کے پاس دنیا کی منڈیاں ہو جائیں گی کہ تم کو پھر جھکنا پڑے گا, تم ایک دن غلام بنو گے, یہ تمہارے مالک بنو گے. حضرت عمر نے منڈیوں کو دیکھ کر کہا تھا اس وقت, اور کہا کہ تم جہاد کرتے رہنا, غنیمت حاصل کرتے رہنا, مگر منڈی اور بازار اور تجارت کو مت چھوڑنا.
میری خواہش ہے یا تو میں تجارت کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں یا تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا کرتا. یہ حضرت عمر کی خواہش تھی. ہر اعتبار سے اس امت کو معلوم ہے. روحانیت کے اعتبار سے میں خانہ کعبہ کی بات کر رہا ہوں. ملتزم پہ آ جاؤ, ملتزم کو چمٹ کر رسول اللہ صحابہ اہل اللہ روئے اور دعائیں مانگے, یہ امت بھی چمٹتی. صفا مروہ پہ چلنے والوں کو الگ ثواب. زمزم کیا ہے یہ معلوم ہے؟ ایک نبی کے ایڑی سے نکلا ہوا پانی ہے, مگر اس کے اندر اللہ کے نبی نے کیا باتیں کی ہے. یہ زمزم ہر کام کے لیے ہوگا, ہر مقصد کے لیے, ہر مقصد کے لیے, جس مقصد کے لیے پیو گے. یہ کتنا شارٹ راستہ آپ نے بتایا اور کیسا مالا مال کر دیا. اور یہ زمزم شروع کب سے ہوا اور کب تک چل رہا, کب تک چلتا رہے گا؟ اس سے زیادہ مال اور کیا ہوگا بتاؤ. وہاں سے ہٹو, مدینہ منورہ آ جاؤ. کوئی نبی, کوئی امت کو اپنے نبی کی خبر نہیں معلوم. میرے اور آپ کی نبی کی روز اطہر معلوم ہے, ہم جاتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں. یہ کم نعمت ہے یہ؟ کبھی تصور بھی کیا کہ خدا نے ہم کو کیا نوازا ہے؟ سلام پیش کرنا, ان کے اصحاب کو سلام پیش کرنا. وہ ایسی عظیم شخصیت جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا اور قیامت تک کوئی نہیں دیکھ سکے گا سوائے ان کی امت کی. ایسی عظیم شخصیت کو ہم کو معلوم ہے کہ کن گلیوں میں گئے, کن بازاروں میں گئے, کہاں مکان تھا, کہاں آپ کے روضہ ہے, کہاں آپ کے اصحاب ہے, کہاں آپ کی بیویاں ہیں, کہاں آپ کے بیٹیاں ہیں, کہاں آپ کے داماد ہیں. یہ حاجیوں کو پوچھو, مسجد نبوی جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے نبی نے کہا 50,000 نمازوں کا ثواب. اور آپ نے فرمایا میرا ممبر اور میرا جو ممبر اور میرا حجرہ, اس کے بیچ کا جو جگہ ہے نا وہ جنت ہے, جنت ہے. ریا روض من ریاض الجنہ, اس میں نماز پڑھنے والا جنت میں نماز پڑھتا ہے. سوچا کبھی جنت, دنیا میں جنت وہ جگہ ہے, اس میں نماز پڑھ رہا ہے. مال 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 مال, ارے یہ بھی بہت دلایا رسول اللہ نے. اتنا مال اس امت پر آیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا تھے جب مدینہ منورہ گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. ایک صحابی نے کہا میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا تم مجھ سے نکاح کر لو, میری پراپرٹی آدھی تم لو, آدھی مجھے کہا نہیں, مجھے تجارت کا راستہ بتاؤ. کہاں ایسا ایسا جانا پڑے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے منڈی کے اندر, پنیر لیا, بیچا, لیتے رہے, بیچتے رہے, لیتے رہے. اتنا مال آیا, اتنا مال آیا, اتنا مال آیا. 30,000 گھرانے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیسوں سے پلتے تھے. کتنے؟ اور 30,000 افراد کو انہوں نے آزاد کیا غلامی سے. اور سرکار کی وہ لوگ جو بدرین صحابہ تھے, ایک مرتبہ 4,000 اشرفیاں ان کو ہدیے میں بھیجا. کتنے؟ جب ان کا انتقال ہوا, ان کی جو پراپرٹی چھوٹی تھی پراپرٹی, تو پراپرٹی میں بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے, اس کو نکال دینے کے لیے کلہاڑی سے سونا توڑنا پڑا. توڑتے توڑتے یہاں کے گٹھے پڑ گئے. اس کو عبد الرحمن, اور بے شمار رسول اللہ کے نام پہ لگایا. حضرت عثمان غنی نے کتنا لگایا؟ جب ہاں مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, کھانے کو کچھ لالے نہیں تھے, اور عثمان غنی کے پاس کتنا مال. غنی یوں نہیں بولتے, غنی مالدار کو بولتے, ہم تو کس کو نام لگ دے رہے غنی. اس امت میں ہر اعتبار سے اس امت کو مالا مال کر دیا. عقل اتنی دی, فراست دی, نبی دیا, قرآن دیا. قرآن کی بات آپ کو بتایا, نبی کی بات بتاؤں آپ کو, نبی کیا ہے, نبی کا مقام بتاؤں آپ. مسجد نبی بتایا, بیت اللہ بتایا. ہر اینگل سے آپ دیکھو, ہم کو کسی بھی اینگل سے کمزور, بے بس, عاجز, محتاج, لاچار, مفلس, کنگال نہیں بنایا گا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری دکانداریاں نہیں چڑھی, ہمارے, ارے اللہ نے وہ راستہ دیا ہمارے پاس, ہم ساری دنیا پر فتح حاصل کر سکتے, غلبہ حاصل کر سکتے. آؤ دیکھو اسلام کے دامن میں کیا ہے, کیسی کیسی بادشاہت, کیسی کیسی طاقت, قوت کا سر چشمہ, دولت کا سر چشمہ, برکت کا سر چشمہ, امن و امان کا سر چشمہ, انسانیت اور عقل اور دیانت داری اور فلسفے کا چشمہ, وہ صرف اور صرف اسلام اور قرآن رسول اللہ کی شخصیت ہے. اس سے ہم ہر اینگل سے مالا مال ہوں گے, ہر اینگل. دنیا تو بنے گی, آخرت سے ہم جب جائیں گے تو ہم سے پہلے جانے والی ساری امتوں پر جنت حرام کر دی جائے گی. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت اللہ نے دی ہے. قیامت دن اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے بغیر جنت سارے نبیوں پہ حرام ہوگی. میرے نبی سے میں کہوں گا, کہو کیا مانگتے ہو مانگو, میں دوں گا. ساروں کو میں نے کہا تھا مجھ کو راضی کرو, میں نے تم سے کہا میں تم کو راضی کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ کے نبی کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے بچ کر جنت میں نہ چلا جائے. ایسا شفیق نبی,
ہر اینگل سے اللہ نے ہم کو مالا مال کیا. اللہ ہم کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے اسلام پر، قرآن پر، ایمان پر، ان تمام چیزوں پر فخر کرنا، شکر کرنا اور قدردانی کرنا، اس کو پڑھنا، پڑھانا اور اس پر عمل کرنا اور دنیا کو پہنچانا اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا.